عیب تلاش کرتا ہے تو کب تلاش کرتا ہے؟ وہ اس سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو یہ باتیں اہل علم سے لے کر دولت مندوں سے لے کر سب کے لیے یہ بات ہے، اور سب اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم کروڑوں مسلمان رہ کر بھی آج ہم کس میں ہیں؟ پستی کے عالم میں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے ذلیل کرنے میں ہیں، ایک دوسرے کو کمتر دکھانے میں ہیں، اپنے آپ کو آپ بڑے سمجھ کے آپ غلط فیصلے کر دے رہے ہیں، حسد کی بنیاد پہ کر دے رہے ہیں آپ۔ انصاف اس کو کہا جاتا ہے کہ جب دو لوگ سامنے آ جائیں تو دونوں سے پوچھ کر انصاف کیا جاتا ہے، نہیں آپ ایک کی بات سن لے کے دوسرے کو ذلیل کر دے رہے ہیں، اس کی بات سن کے اس کو ذلیل کر دے رہے ہیں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ انسان تو انسان کے اعضاء کو بھی زبان دے گا کہ کہو تم کو کیسا استعمال کیا گیا، جسم اعضاء، ہمارے اعضاء کو اللہ زبان دے گا کہ کہو تمہیں استعمال کیسا کیا گیا۔ وہ رب العالمین عدل و انصاف کا بادشاہ ہے، وہ جب انصاف پہ آ جائے گا تو جو چیز کو ہم بے جان سمجھتے ہیں اس کو زبان دے کر اللہ تعالیٰ گواہی طلب کرے گا، وہ رب العالمین ہے۔ اور آج بڑے منصب پہ رہ کر بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بڑے انصاف کرنے والے ہیں، جبکہ آپ اللہ کی نظر میں جو ہے حاسد ہے، آپ اللہ کی نظر میں آپ غرور ہیں، مغرور ہیں، متکبر ہیں، سب کچھ ہیں۔ سب کے لیے یہ غور و طلب والی بات ہے، ساری انسانیت کے لیے طلب والی بات ہے کہ آپ کہاں ناانصافی کر رہے ہیں، کس سے آپ غرور، آپ کس بات کر آپ جو ہے ناانصافی کر رہے ہیں کہ آپ کون سے آپ کو کچھ فہمی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو آپ احساس کمتری الگ چیز ہے اور اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ سمجھنا الگ چیز ہے۔ آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، لیکن کسی کو حقیر دکھانے کے لیے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، کسی کو آپ کسی کی جہالت کو، کسی کمزوریوں کو بیان کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو جو ہے اہل علم سمجھ رہی ہیں، تو خدا کی قسم تم سب سے بڑے جاہل ہیں اللہ کی نظر میں، کیونکہ آپ مغرور ہو چکے ہیں، متکبر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سارے لوگ ظالموں میں شمار ہوتے ہیں، ایک لفظ جو ظلم ہے یہ سارے لوگ لفظ ظالم میں آ گئے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جو قوموں کا آج عروج و زوال چل رہا ہے، آج ہماری قوم بالخصوص مسلمان آج زوال کی طرف ہے، زوال کی طرف، اور کئی جو ہے چل رہا ہے، کئی صدیوں سے چل رہا ہے۔ کچھ صدیوں پہلے تک تو مسلمان بہترین تھے، اس کے بعد جو ہے مسلمانوں میں زوال آیا، اور زوال ایسے آیا کہ ہم خود ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ لگ گئے، ایک دوسرے کو حقیر کرنے پہ لگ گئے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے پہ لگ گئے۔ یہ مسلمانوں کا، سارے انسانیت کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج یہ ہمارے اندر ہر دوسرے فرد میں یہ چیز ہمیں ملے گی کہ ایک دوسرے کو حقیر کرنا، کیوں؟ غرور کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، شہرت دی ہے، دولت دی ہے، اس کی بنیاد پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ذلیل ہے، انہیں بے عزت ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، میری عزت ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے، اور کوئی بھی عزت ذلت دینے والا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ اس کے رسول کے بارے میں سوچنا ہے، عدل و انصاف کا پیمانہ جو ترازو ہے، اللہ اس کے رسول کے بارے میں پہلے سوچنا ہے، بعد میں انصاف کی بات کرنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کیسا انصاف کرتے ہیں۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اگر آپ وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا، آپ حق کے فیصلے کرنا، عدل و انصاف کے فیصلے کرنا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، آپ اس کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ خالق انصاف کی بات کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لے لیا، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں، اگر انسان امت مصطفیٰ کے ذہن میں آ جائے تو پھر جو ہے آج ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو نقصان ہیں، جو ہم پستی میں جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم کسی کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھے، کسی کی اہانت پہ نہ آئے۔ ہم قربان ہو جائیں خلفاء راشدین کی زندگی پر۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب رات ہو جاتی، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، آپ
لباس بدل کر اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، خاموشی میں نکل جاتے ہیں، کوئی پہچان کے نہیں سکتا، اس طریقے سے آپ نکلتے، رعایا کا خیال دیکھتے، کیا میری جو ہے حکومت میں کیا کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا کہ عدل و انصاف کے خلاف کام ہو رہا ہے. تو یہ خلفائے راشدین کا عمل رہا. آپ راتوں میں نکل کر گشت کرتے کہ میری امت میں، میری امت مصطفیٰ میں اور میری حکومت میں، میری آیا میں کسی ایک فرد واحد کو بھی کیا مجھ سے تکلیف ہو رہی ہے. یہ امیر المومنین کا ایمان بتا رہا ہوں. آپ نکل گشت کر رہے ہیں. ایسا تو آپ کے کئی واقعات ہیں، اس میں سے یہ ایک ہے جس کے بارے میں عدل و انصاف اور تجسس کی بات میں جو رکھ رہا ہوں اللہ کا فرمان کے مطابق. تو آپ ایک دیوار کے پیچھے سے کچھ آوازیں آتی ہیں، کچھ اشعار گنگنانے کی آواز آتی ہے. تو آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں. لوگ آرام کرنے کے یا عبادت کرنے کے بجائے میری رعایا میں یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ غیظ و غضب میں آ کر جو ہے دیوار پھلانگ کر فوراً جذبات میں آ کر آپ اندر داخل ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آدمی ہے جو کچھ اشعار گنگنا رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ جو ہے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور اس کے بازو شراب بھی رکھی ہوئی ہے. آپ فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں، غیظ و غضب میں آتے ہیں. اور اس وقت کے جو لوگ کچھ خطاؤں میں بھی تھے تب بھی ان کو علم تھا، ان کو اتنا علم تھا. آج کے جو ہم اہل علم سمجھتے ہیں، اس وقت کے وہ لوگ اہل علم اگر نہیں تھے تو آج کے اہل علم کے برابر وہ لوگ تھے جو گناہ گار تھے. اور اتنا ان کو علم تھا، قرآن کی اتنے معلومات تھے. تو آپ فوراً جلال میں آ کر کہنے لگے کہ اے یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اظننت، کیا تو یہ گمان کرتا ہے ان اللہ یسترک، تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ تیری پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی آپ پر اس کے عیب کو اللہ نے ان پر ظاہر کر دیا. تو آپ پوچھتے ہیں کہ جب کہ تو معصیت پہ ہے، نافرمانی پہ ہے. جیسے کہنا تھا وہ کہنے لگا اس کی ہمت دیکھیے اور امیر المومنین کا ایمان اور تقویٰ دیکھیے کہ وہ کہتا ہے امیر المومنین مجھ سے ایک نافرمانی ہوئی ہے اللہ کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے 3 نافرمانیاں ہوئے ہیں. اللہ اکبر. امیر المومنین سے یہ جملہ ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کا خوف، گناہ پہ رہ کر بھی اللہ کے فرمان کو سامنے رکھنا امیر المومنین کے سامنے. جبکہ لوگ اگرچہ کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص انہیں اگر